تو حضور کے احسانات تقاضا کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا جائے. پھر درود و سلام اللہ کی رضا بھی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے نبی پر درود پڑھے. درود و سلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی رضا بھی ہے اور خود نبی پاک کی بھی رضا ہے کہ لوگ ان پر درود پڑھیں. یہ جو سورہ احزاب کی آیت ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ اس کا شان نزول ذرا دیکھیے گا کیا ہے. پہلے تو لوگ مقابلہ کرتے رہے حضور علیہ السلام کے ساتھ، فکری مقابلہ جاری رہا. فکری وہ کہتے تھے نہیں، ایک خدا کیسے نظام چلا سکتا ہے، معاذ اللہ ممکن ہی نہیں، زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے، بت یہ وہ باتیں ہوتی تھی. پھر جب فکری اور علمی جگہ پہ ناکام ہو گئے تو پھر انہوں نے تلوار کی جنگ لڑنی شروع کر دی. بدر میں تلواریں لے کے آ گئے، احد میں تلواریں لے کے آ گئے. جب وہاں بھی ناکام ہوئے تو شخصی اعتراض، جب کوئی بندہ کسی شخص کی قوت کا، طاقت کا، علم کا جواب نہیں نہ دے سکتا، پھر وہ شخصی اعتراض کرتا ہے کہ انجدہ ہے تو بندہ ہی نہیں ٹھیک. اب یہ کیا ہے؟ شخصی اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو بڑے نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے ذہن کے لوگ. کسی کی ذات پر اعتراض کرنا، اس کی شخصیت کو مورد الزام ٹھہرانا، یہ چھوٹے لوگوں کی بات ہے. چھوٹے لوگوں، جب کسی شخص کو آپ چھوٹی بات کرتے دیکھیں نا تو سمجھے خود ہی بڑا چھوٹا ہے. جو بڑی بات کرنے والا ہوتا ہے وہ بندہ بڑا ہوتا ہے. کفار مکہ نے کیا کیا؟ شخصی اعتراض شروع کر دیے، نبی پاک پہ معاذ اللہ استغفر اللہ الزام لگانے شروع کر دیے. اب میں ان الزامات کی طرف نہیں جاتا، وہ درد کا ایک معاملہ ہے، وہاں اگر بات چھیڑی جائے تو بڑی تکلیف دہ مسئلہ ہے. ایک بات صرف کرتا ہوں، ایک سب سے بڑا الزام یہ لگاتے تھے کہ حضور کی تو اولاد ہی کوئی نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. پھر ایک بہت بڑا الزام یہ لگاتے تھے کہ انہوں نے 11 نکاح کیے ہیں، صرف 2 بیویوں سے اولاد ہوئی ہے، باقی جگہ پہ تو معاملہ ہی کوئی نہیں. پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال غنیمت 5واں حصہ حضور کا تھا، تو وہ مال غنیمت کا 5واں حصہ حضور اپنے پاس رکھنے لگے. اس میں سے حضور نوازتے تھے غریبوں کو، مسکینوں کو. کہنے لگے دیکھیں اب پیسے آنے لگے ہیں تو انہوں نے بھی سمیٹنے شروع کر لیے. تو معاذ اللہ یہ الزامات، اب شخصی اعتراضات، ذات پر جب تنقید ہونے لگی تو حضور پریشان ہوئے. عام عزت دار آدمی کے بارے میں بھی کوئی شخص بات کرے تو اسے تکلیف ہوتی ہے. کائنات میں سب سے زیادہ عزتیں اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائی ہیں. کل کائنات کی عزتوں کے وارث رسول پاک ہیں. ایک کونے میں، مسجد نبی کے کونے میں، روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، کہتے ہیں دونوں گھٹنوں کے اوپر یوں بازو لگا کے ان کے اندر سر رکھ کے حضور تشریف فرما ہے، مقدس آنکھوں میں آنسو کونے میں. اور نبی پاک نے جب چہرہ اٹھایا تو داڑھی مبارک سے آنسوں کے قطرے گرنے لگے. حضور کیا ہوا؟ کہا ابو ہریرہ دیکھ تو صحیح، کل یہ مجھے صادق اور امین کہتے تھے، کل یہ میرے نام کی مالا جپتے تھے، آج یہ مجھ پہ الزام لگانے لگے ہیں. ابھی جملے پورے ادا نہیں ہوئے، حضرت جبریل آئے، کہنے لگے سونیا رب فرماتا ہے یہ بکواس کرتے انہیں کرنے دے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان کو کرنے دے جو کرتے ہیں. تیرا رب بھی تیرے اوپر درود بھیجتا ہے اور اس نے سب فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے نبی پہ درود ہی بھیجتے رہو. کرنے دے جو بکواس کرتا ہے اسے. تیرا رب جو ہے تیرے اوپر درود بھیجنے کو، تیرا رب درود بھیج یار. اچھا ایک ہوتی ہے اللہ کا حکم، ایک ہوتا ہے اللہ کی سنت. حکم اللہ کے بدل جاتے ہیں، سنتیں نہیں بدلتی. پہلے کہا جہاد نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنے کی تھی، لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین ہمارا اپنا دین. پھر جب طاقت آ گئی تو کہا حرض المؤمنین علی القتال، اے محبوب ان سے کہو کہ لڑے کافروں سے. اب تک حکم بدلتے رہے احکامات. 50 نمازیں دے کے رب نے 5 کر دی، حکم تو بدلے پر اللہ کے طریقے کبھی بدلے. درود پڑھنا خدا کا حکم بھی ہے اور اللہ کا طریقہ بھی ہے. حکم بدل جاتا ہے پر طریقہ بدلتا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے طریقے بدلا نہیں کرتا. میں جب سے ہوں درود پڑھ رہا ہوں، اور تم سوچ نہیں سکتے کہ رب کب سے. ایک جملہ اکثر لوگ کہتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا کہہ دیا؟ ذکر خدا ختم ہو جائے گا پر ذکر مصطفیٰ ختم ہے. اس لیے کہ ذکر خدا مخلوق کرتی ہے. کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. مخلوق فنا ہوئی تو ذکر ختم، لیکن میرے مصطفیٰ کا اس لیے ختم نہیں ہو سکتا کہ اللہ ذکر کر رہا ہے. اللہ محبوب پہ ضرور بھیج رہا ہے، اور کب سے بھیج رہا ہے کسی کو پتا؟ کب تک بھیجے گا؟
وہ کہتا ہے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، میرے طریقے بدلتے ہیں بھیجتا ہی رہوں گا، بھیجتا ہی رہوں گا. وملائکتہ، اور فرشتے بھی. بھیجتے کس پہ ہیں؟ علن رسول نہیں، علن محمد نہیں، علن نبی. کیوں بلا صلی اللہ، یہ نبی کیوں کہا؟ رسول بھی تو فرما سکتا ہے نا. سمجھ ہے آپ کی؟ میں قرآن کی صرف تفسیر عرض کر رہا ہوں. ابھی رسول بھی کہہ سکتا تھا لیکن رسول نہیں کہا. لفظ محمد کا معنی یہ ہے جس کی ہر وقت تعریف کی جائے، لیکن یہاں لفظ محمد بھی استعمال ہے. نبی کہا، کیوں کہا؟ سنیے. اس لیے کہ رسالت کا اعلان تو کیا 40 سال کے بعد، لیکن نبوت کے بارے میں حضرت جابر ابن عبداللہ نے پوچھا حضور آپ کب نبی تھے؟ فرمایا کنت نبیم آدم بین الماء والطین. ترمذی کی حدیث ہے. فرمایا آدم کی ابھی مٹی گوندی نہیں گئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا. میں اس وقت بھی کن فیکون تے کل دی گل ہے، اے کن فیکون تے کل دی گل ہے. سب پہلا پریت رلائی کن فیکون تے کل دی گل. آپ غور کریں نا، کبھی صوفیاء کیا کہہ جاتے ہیں؟ کہتے ہیں مکھ چند بدر شاہ تے متھے چمک دی لاٹ. مکھ چند بدر شاہ، متھے چمک دی لاٹ، نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مخمور اکھی ہیں. کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی. بھائی جس پر اللہ درود پڑھے، فرشتے پڑھے. کب سے پڑھے؟ کنت نبیم آدم بین الماء والطین. فرمایا آدم بعد میں بنے ہیں، سجدے بعد میں ہوئے ہیں، ابلیس نے انکار بعد میں کیا ہے، جبریل امین کو سرداری بعد میں ملی ہے. تو یہ فرشتے پہلے کیا کرتے تھے؟ ہاتھ باندھ کے میرے محمد پر درود پڑا کرتے تھے. کنت نبیم آدم بین الماء والطین. فرمایا اس لیے نبی کہا ہے کہ رسالت 40 سال بعد اعلان ہوا ہے، اور میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے آدم کے آنے سے بھی پہلے. تو وملائکتہ یصلون علی یا ایھا الذین آمنوا. اچھا جی، آپ نے درود پڑھا، آپ نے کہا اللہم صلی علی، اللہم صلی علی محمد، یہ درود پڑھا آپ نے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو درود پڑھو. ایمان والے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو ہی پڑھ. یہ کیا جھگڑا شروع کر دیا معاذ اللہ. اللہ کہتا ہے تم پڑھو، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، اے اللہ حضور پر درود دے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. نہیں آپ سمجھے نہیں بات، لیکن ہاں اللہ کہتا ہے پڑھو درود، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تم بھیج. اللہ کہتا ہے تم بھیجو، ہم کیا کہتے ہیں؟ پتا کیوں یہ درود صحابہ نے کیوں پڑھا؟ اللہم کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ ابو بکر صدیق تھے نا، صحابہ میں عمر فاروق تھے نا، صحابہ میں علی المرتضیٰ تھے نا، عثمان غنی تھے. محبت کے طور طریقے آتے تھے. جب کہا نا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو آگ باندھ کے کہنے لگے مولا ہم سے کوئی پڑھا جاتا ہے؟ کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا. ہم کوئی پڑھ سکتے ہیں تیرے نبی پہ درود؟ ہم اس قابل نہیں. اللہم صلی علی، تو ہی پڑھتا رہے. اللہم کتھے میرے علی تے کتھے یا اللہ ہم سے کو پڑھا جائے گا، تو ہی مہربانی کر، ابھی تیرا ہی ترلا مارنے ہیں. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد پہ درود بھیج، اے اللہ محمد پہ. ان اللہ وملائی، ہمیں کہتا ہے نماز پڑھو، خود پڑھتا ہے. روزہ رکھو، روزہ رکھنے سے پاک ہے. ہمیں کہتا ہے زکاتیں دو، صدقات دو، خیرات دو، سارا کچھ کرو، خود کام کرتا ہے یہ. لیکن کہتا ہے تم بھی درود پڑھو اس لیے کہ میں بھی پڑھتا ہوں. آؤ سارے مل کے درود پڑھے. یار فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. نور خدا ہے کفر کی حرکت خندقن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اللہ فرماتا ہے میں وہ ملائکہ. فرشتے کتنے ہیں جی؟ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے جی؟ سب سے بڑی مخلوق ایک بندے نہ کنے نے تو دو گنا کیوں جی بات کرنا. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. ایک بندے کے ساتھ کتنے؟ دو گنا تو ویسے ہی فی بندہ ہی زیادہ ہو گئے نا. زمین کی سب سے بڑی، انسانوں سے 10 گنا زیادہ جن ہے زمین پہ، جنوں سے 10 گنا زیادہ خشکی کی مخلوق ہے، پھر خشکی کی مخلوق سے 10 گنا زیادہ سمندر کی مخلوق ہے، اور سمندر کی مخلوق سے 10 گنا زیادہ فرشتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ ایسے نا کہ صاف کر اللہ پہ آگے گھر جا کے کرے وہ کیلکولیٹر ہی نہیں لبنا جڑا انہوں کا خواب لائے. تو اللہ فرماتے ہیں تم چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو،
میرا رسول کوئی تمہارے درود کا محتاج تو نہیں، میں نے سب سے بڑی مخلوق فرشتے بنا کے ان کو کام ہی ایک دیا ہے، مصطفیٰ پہ درود پڑھو، میں نے نبی پہ سلام پڑھو، ڈیوٹی یہ لگا دی اب ملائکۃ یصلون، سارے یہ دو ہیں نا ہمارے ساتھ کرامن، عمل لکھتے رہتے ہیں، درود پڑھتے رہتے ہیں، عمل ہاتھ کار والے تے دل، عمل لکھتے رہتے ہیں، درود پڑھتے رہتے ہیں، ہر وقت درود جاری ہے فرشتوں کا، ہر وقت فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، فرشتے نہیں گن سکتے تو درود کون گن سکتا ہے؟ میرے محبوب پر درود و سلام ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی جاری و ساری ہے۔ امام سخاوی کی القول البدی، سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 70,000 فرشتے آتے ہیں نبی پاک کے روضے پہ۔ کتنے؟ فجر کے وقت۔ پوری حدیث سناؤں گا میں آپ کو اگر آپ توجہ سے سنیں تو۔ 70,000 فرشتے سویرے آتے ہیں حضور کے روضے پہ، عصر تک رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر 70,000 نئے آ جاتے ہیں، وہ عصر سے فجر تک رہتے ہیں۔ اور اماں جی کرتے کیا ہیں؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اپنے پروں سے مصطفیٰ کے روضے پہ جھاڑو دیتے ہیں، اپنے پروں سے حضور کے روضے پہ، نہیں تو ہم نہیں سمجھائی گل بھی، میں تمہیں سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ خوشی کا موقع ہے نا، درود شریف کا موضوع بڑا خوشی والا ہے نا، جھاڑو دیتے ہیں۔ کتنے؟ 70 24 گھنٹے کتنے؟ 140 نہیں، 140,000، 140,000۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پروں سے جھاڑو دیتے ہیں اور حضور پہ درود بھیجتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ نبی پاک کا جو گزرا ہے نا، اس میں 2 آدمی لیٹتے تھے تو تیسرا لیٹ نہیں سکتا تھا، اس حجرے میں روزہ ہے، 3 قبریں ہیں، چوتھی کی جگہ نہیں، قیامت کے قریب جا کے بنے گی جب جناب عیسیٰ آئیں گے، اللہ کی قدرت سے وسیع ہو جائے گی، 3 ٹکڑ قبریں ہیں، تو 70,000 فرشتے جھاڑو دینے آ گئے۔ نہیں سمجھاؤں گا، میں عرض کروں گا بات۔ یہ مسجد ہے نا، اس کا حال ہے، 2 بندے ہیں جھاڑو ماریا سویرے، انہیں بعد رکھا تو 2 ہور آ گئے۔ مثال دے رہا ہوں، ایک بزرگ بیٹھے سن، انہوں نے آخیا چلو جڑے کھ رہ گئے سن ایویں مگروں آئے نے انہوں نے جی یہ تو جی 2 ہور آ جاتے انہوں کی کرنا جی یہ 4 تے مار گیا نا جھاڑو تو باقی نے 2 کی کرن گے؟ کچھ بھی نہیں، حاضری ہے نا، نہیں حاضری نہیں، کھانا پوری آخو، بندیاں کی مثال دے رہے ہیں نا فی الحال سے، یہ کہ تو سانو راضی نہ کر کام کہ وہ سی جڑا ہو گیا ہے، وہ نہ حاضری دے رہے ہیں نہ کھانا پوری کر رہے ہیں۔ غور کرنا میری بات پہ، بھائی پر لے کے آیا فرشتہ، 70,000 لائن میں لگ گئے، جھاڑو دینے لگے، فجر کے وقت شروع کیا، عصر تک جھاڑو دیتے رہے، درود و سلام پڑھتے رہے، پھر وہ چلے گئے، 70,000 باقی آیا، اس نے عصر سے شروع کیا اور فجر تک جھاڑو دیتے رہے پروں سے اور درود و سلام پڑھتے رہے۔ بھائی جھاڑو تو وہاں دیتے ہیں جہاں کچھ ہو، مصطفیٰ کے روزے پہ تو نور ہی نور ہے، جھاڑو کس بات کا؟ سیدہ کہتی ہیں پروں سے جھاڑو دیتے رہے۔ تو مجھے کہنے کی اجازت دو، اصل بات یہ ہے کہ فرشتے نے کہا مولا پر تو بنائے ہیں پر مزہ کوئی نہیں، پر تو بنائے ہیں پر خوشبو کوئی نہیں، تو اللہ نے کہا جا کے میرے محبوب کے روزے سے لگا لے، خوشبو بھی آ جائے گی، برکتیں بھی آ جائیں گی۔ تو وہ سویرے آئے، عصر تک لائن میں لگ گئے، پر لگاتے رہے، برکتیں لے جاتے رہے۔ حدیث دے دوں، حضرت حنظلہ بن حزیم حضور کے صحابی، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث، لوگ ان کے پاس جا جا کے پوچھتے تو نہاتا نہیں، خوشبو بدلتا نہیں، تیرے طور طریقے کس طرح کے ہیں کہ خوشبو ہی خوشبو ہے؟ تو آپ فرماتے ایک بار میرے رسول نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، ایک بار ہاتھ رکھا تھا، خوشبو دوبارہ، تو یہ جو 70,000 آیا ہے یہ فیض لینے آیا ہے، یہ مصطفیٰ کے روزے پہ کرم لینے آیا ہے۔ پر قربان جاؤں دوستو، عظمت کی بات یہ ہے، شان کی بات یہ ہے، ایک بار جو آیا اسے قیامت تک دوبارہ موقع نہ ملا۔ رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، رب بھی جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ جاون لئی۔ 70,000 فرشتے آئے، قیامت تک موقع نہیں ملا۔ میرے محبوب نے کہا یا اللہ یہ قانون فرشتوں کے لیے بنانا جو میرے لیے تڑپیں گے، جب جب تیری توفیق ہوگی تب تک آنے کی اجازت دے دینا۔ روز جاتے ہیں جن کو بلاتا ہے، رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی دیکھو نا، تیری خیر ہوئے پہرے دارا من روزے دی جانی،
چوملینڈ 70,000 تو وہ کیا خوب شعر کہا حضرت نے. تو کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جان. اور علی نازش کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ظاہر کوئے جنا آہستہ چل، وہ حضور کے روزے پہ آنے والے ذرا آہستہ آہستہ چل. ظاہر کوئے جنا تو دیکھ آیا ہے کہاں، آہستہ چل. حاضری میں ہے ملک 70,000، مطلب 70,000 تو فرشتے پھر رہے ہیں. حاضری میں ہے ملک 70,000 قدسیوں کے درمیان آہستہ چل. ان قدسیوں کے درمیان آہستہ چل. نبی کریم پر درود و سلام کی ڈیوٹی لگ گئی فرشتوں کی، فرشتے پڑھ رہے ہیں، فرشتہ تھکتا بھی نہیں. اور ہماری غذا تو روٹی پانی ہے نا، فرشتے کی غذا بھی اللہ رسول کا ذکر ہی ہے. پڑھ رہے ہیں فرشتے، رب فرماتا ہے تمہارا فائدہ ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وسلموا لام کے اوپر تشدید کیا معنی دیتی ہے؟ درود پڑھو اور جم کے سلام پڑھو. کعب بن حجر، جامع نسائی کی روایت، کعب بن حجر حضور کے صحابی بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے. کہا سونے سلام کا تو پتہ چل گیا کیسے پڑھنا ہے. حضور نے فرمایا تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ کہ حضور نماز میں جو آ گیا ہے السلام علیکہ، بولے نا. ایو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایو کا معنی اور یا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تو اختلاف کی گل ہے. ایو کا معنی جی شاید نماز کے اندر جائز ہے، باہر کی میں جائز ہو گئی. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ السلام علیکہ جی. ایک میں اپنی بھی اصلاح کرنا، حاضر و ناظر کا معنی یہ نہیں کہ حضور ہر جگہ موجود ہے، یہ معنی نہیں. قطعاً کوئی ایسا غلط عقیدہ نہ گھڑے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. یہ کوئی مطلب نہیں کہ نبی پاک ہر جگہ موجود ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا. معنی یہ ہے کہ حضور اپنے مزار اطہر میں موجود ہے، ساری دنیا کو یوں دیکھ رہے ہیں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں. ساری دنیا کو یوں دیکھتے ہیں جس طرح ہاتھ کی، جہاں جی چاہتا ہے تشریف لے جاتے ہیں. بس اس سے زیادہ عقیدہ سمجھ آ گئی؟ لا مکان تک اجالا ہے جس کا کہ وہ ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں تم میں سے جب بھی کوئی مجھ پر درود پڑتا ہے اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ لے کے میری بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے. کتنے فرشتوں کی ڈیوٹی؟ کتنے کی؟ نہیں میں موٹی گل کرنا، جان کٹنے کی ڈیوٹی کنے فرشتے دی دسو نا. وہ واقفیت بڑی ضروری ہے نا، تے کام پینا ہی پینا ہے. اور کسی سے تعلق رہے نہ رہے اس سے کام اللہ کی خلق الموت والا یاد، موت پہلے ہے. تو جان کتنے فرشتے نکالتے ہیں؟ حضرت ایک ٹائم میں کنے بندے جانے نے اپڑ جانے نے سب وہاں پہ جی پہنچ جاتے ہیں نا. تو وہ جو فرشتہ جو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، وہ فرشتہ جہاں بھی کوئی درود پڑتا ہے درود لے کے آتا ہے. اگلے لفظ سنو گے تو خوش ہو جاؤ گے. حضور فرماتے ہیں جس نے درود پڑھا ہوتا ہے آ کے اس کا نام بھی بتاتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی بتاتا ہے. فرشتہ آ کے درود پہنچاتا ہے، اس کا نام بھی بتاتا ہے جس نے پڑھا ہے، اور اس کے باپ کا نام بھی بتاتا ہے. بھئی ایک فرشتے کو پتہ چل جاتا ہے کہاں کہاں درود پڑھا جا رہا ہے. اگر حضرت اسرائیل کو پتہ چل جاتا ہے، ایک فرشتے کو پتہ چل جاتا ہے، تو نبی پاک تو سب کے امام ہے. روزے دینے والے نے غلاماں دیا ٹولیاں، ایک پہ سندا ہے کروڑاں دیا مولیاں، ایک پہ سندا ہے کروڑاں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ حضور نے فرمایا حضرت سیدنا بلال حبشی سے. کس کو فرمایا؟ دیکھو درس بھی کس کو دیا جا رہا ہے؟ حضرت بلال کا. بلال جمعے والے دن میں پہ درود زیادہ پڑھا کر. اور حضور جمعے کو کیا فرمایا؟ یوم مشہود ہے، باقی دنوں میں فرشتے پہنچاتے ہیں. اسماء صلاۃ لأہل محبہ، اور جو جمعے والے دن محبت سے پڑھتا ہے اس کا درود میں اپنے کانوں سے سماعت کرتا ہوں، اس کا درود میں اپنے. حضرت بلال بڑے سیانے تھے، ہمارا بھلا کر کے کہنے لگے حضور وصال کے بعد بھی واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم. آقا وصال کے بعد بھی حضور نے فرمایا یا بلال ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ نبی کے جسم کے قریب جائے. اللہ کا ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہوا کرتا ہے. تو جمعے والے دن درود پڑھ، تیرا درود مجھ تک. یہ تو ہے نا دنیا کی بات. ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی السلام. یہ بھی ترمذی ہے. ابھی تک میں جو حوالے پیش کر رہا ہوں مضبوط کتابوں کے جن پر اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی. فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ میرے قریب قریب بیٹھیں گے، علماء میرے پاس ہوں گے، ان کو میں قریب بٹھاؤں گا. کن کو؟ تسی بھی پایا کرو نیڑے.
مہربانی، یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. عالم کے پاس بندہ بیٹھتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ ملتا ہے. فرمایا علماء میرے پاس بیٹھیں گے، حفاظ بیٹھیں گے، قراء بیٹھیں گے، پھر فرمایا حاجی بیٹھیں گے، حاجی میرے پاس بیٹھیں گے. سخی کو میں اپنے قریب جگہ دوں گا. اور ایک موقع پہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اس کے ماں باپ راضی ہوں گے اس کو بھی میں اپنے پاس جگہ دوں گا. صحابی بڑے سیانے تھے، کہنے لگے سونے یہاں سب سے قریب کون ہوگا؟ قریب کا لفظ مدد آدمی نیڑے کر لیتے ہیں، حضور سب سے نیڑے کون ہوگا؟ تو نبی کریم نے فرمایا ان اول الناس بھی یوم القیامہ اکثرہم علی الصلاۃ. فرمایا قیامت کے دن سب سے قریب اسے بٹھاؤں گا جو درود زیادہ پڑھا کرتا تھا. جو درود زیادہ اساں جہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ فرول ہوئے ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے. جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے اساں کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے. لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے صلی اللہ تعالی. ان اول الناس بھی یوم القیامہ اکثرہم علی الصلاۃ. فرمایا جو زیادہ درود پڑھتا تھا وہ میرے زیادہ قریب بیٹھے گا. درود و سلام وظیفہ بنائے اور درود و سلام جو پڑھے گا اس کی دعا قبول ہوگی. نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، مسجد کے کونے میں بندہ آیا، اس نے آتے ہی کہا یا اللہ بیمار ہوں شفا دے دے، بھوکا ہوں روزی دے دے، ننگا ہوں کپڑا دے دے. حضور نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. چند لمحے گزرے ایک بندہ اور آیا، اس نے ڈائریکٹ دعا شروع نہیں کی، پہلے کہا یا اللہ تو بڑا کریم ہے، یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، یا اللہ تیری بڑی شان ہے، یا اللہ سب تعریفوں کے لائق تو ہے. پھر کہا اے اللہ اپنے نبی پہ درود بھیج. پہلے اللہ کی حمد کی، پھر مصطفیٰ پہ درود پڑا. اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نبی پاک اٹھ کے قریب آ گئے. فرمایا سال تو ہوتا تو سوال کر، تو جو بھی مانگے گا میرا اللہ تجھے عطا فرما دے گا. تو سوال کر، اس لیے کہ تو نے پہلے اللہ کی حمد کی ہے پھر مصطفیٰ پہ درود پڑا. اور ترمذی ہی میں دوسری حدیث ہے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جو بغیر درود کے دعا مانگے لبوں پہ ایاک نستعین ہے پر اس حقیقت پہ بھی یقین ہے اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے. کہا حضرت عمر فاروق نے فرمایا جو بغیر درود کے دعا مانگے گا اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہے گی، خدا تک نہیں جائے گی، عرش تک نہیں جائے گی. کیسے جائے گی؟ فرمایا پہلے اللہ کی حمد کرے پھر مصطفیٰ پہ درود پڑے، اب جو دعا کرے گا اللہ قبول فرما لے گا. درود پڑھنا چاہیے. کتنا؟ حضرت کعب بن مالک آئے، کہا سونے جتنا میرے پاس وقت بچتا ہے 4 حصے کر لیے ہیں، ایک حصہ درود پڑھتا ہوں، 3 حصے باقی کے وظیفے. فرمایا ماشے تھا جیسے تیرا دل کرے. فَإِن زَدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اگر زیادہ کر لے گا تو تیرے لیے بہتر ہو جائے گا. عرض کی حضور میں 2 حصے کر لیتا ہوں، آدھا وقت درود آدھا وقت باقی کے وظیفے. فرمایا ماشے تھا مرضی تیری اپنی ہے. فَإِن زَدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. زیادہ کر لے گا تو فائدہ بھی دے رہی ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سونے 3 حصے درود، ایک حصہ باقی کے سارے کام. حضور نے فرمایا ماشے تھا بھائی مرضی تیری اپنی ہے، مرضی تیری اپنی ہے. فَإِن زَدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اگر زیادہ کر لے گا تو فائدہ تیرا ہے. کہنے لگے حضور میں نے کیا کرنا ہے، باقی وظیفے پڑھ کے میں درود ہی پڑھتا رہوں گا. آپ جو کہہ رہے ہیں بہتر ہے تو پھر میں سارا وقت درود ہو. میں ایک دعا کرتا ہوں ہر وقت، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. نفس نفس تیرا ذکر جمیل رہے لب پر، نفس نفس تیرا ذکر جمیل رہے لب پر، اور نفس نفس میرا کیف تمام میں گزرے ہمیشہ مدحت خیر الانام میں. دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے. نبی کریم نے فرمایا زیادہ کر لے. کہ سونیا میں نے کیا کرنا ہے باقی وظیفے، میں ہر وقت درود و سلام ہی پڑھوں گا. حضور نے فرمایا یکفی یکفی و یغفر اللہ لک. فرمایا پھر دنیا میں تیری ساری مشکلیں اللہ حل کر دے گا اور قیامت کے دن تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ، ہمارا رازق اللہ. جب یہ ساری چیزیں، ساری عطائیں، ساری نعمتیں اللہ کی ہیں تو پھر مسلمان کی ساری توجہ بھی اللہ ہی کی جانب ہونی چاہیے. اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں، ہر پریشانی میں اپنی توجہ اپنے رب کریم کی جانب مبذول رکھے. انسان جب اپنے علم پر بھروسہ کرنے لگتا ہے یا اپنی عقل پر بھروسہ کرنے لگتا ہے یا اپنے تعلقات پر بھروسہ کرنے لگتا ہے یا اپنی دولت پر، مال پر، صحت پر، تو ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے.
اور انسان جب انسانوں پر بھروسہ کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بعض اوقات انسانوں کے سپرد کر دیتا ہے، انسانوں کے سپرد۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو رب کریم کو بھولتے ہیں اور وہ اپنی ساری توجہ انسانوں کی طرف، دنیا کی طرف، دنیا داروں کی طرف کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں انہیں یہ سزا دیتا ہوں کہ وہ مجھے بھولنے نکلے تھے تو میں نے انہیں ان کا اپنا آپ بھی بھلا دیا، اپنا آپ بھی۔ سورہ حشر کو دیکھیے گا، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے پھر انہیں ان کا اپنا آپ بھی بھلا دیا، انہیں اپنی بھی ہوش نہیں رہی، وہ ایسے مسائل میں گھر گئے، وہ ایسی آزمائشوں میں الجھ گئے، وہ ایسی دنیا داری کے اندر الجھے کہ انہیں اپنا بھی پتہ نہ چلا۔ اب تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے ہی آپ کو، اب تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ جب انسان خدا فراموش ہوتا ہے تو خود فراموش ہو جاتا ہے۔ ہمارا بڑے زمانے سے تکیہ ہے، کبھی امریکہ پر، کبھی یورپ پر، کبھی برطانیہ پر، کبھی مالداروں پر، کبھی اسلحے والوں پر۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ اپنا کوئی وجود نہیں رہا، اپنا کوئی نظریہ نہیں رہا، اپنی کوئی سوچ نہیں رہی۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی منشور نہیں، کوئی دستور نہیں، لگام منہ میں ہے اور اس کا سرا کسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جدھر چاہتا ہے ہمیں گھما لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوں نہ ہو جانا کہ تم رب کو بھلا دو اور پھر تمہیں اپنا آپ بھی بھول جائے۔ اولئک ھم الفاسقون، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں اللہ کے، یہ نافرمان ہے۔ جب یہ نظریہ بن گیا، جب یہ ذہن بن گیا کہ پیدا اللہ نے کیا ہے، دینا اللہ نے ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے، نوازنے والا اللہ، تو پھر ساری توجہ دنیا داروں کی طرف رکھنا، میں اللہ والوں کی طرف توجہ رکھنے کا قائل ہوں، میں وہ سمجھتا ہوں، ہم اس چیز کے قائل ہیں، لیکن وہ بھی کوئی آستانہ ہے کہ جہاں حق مرشد کا نعرہ تو بڑا لگے پر رب کا نام ہی نہ سننے کو ملے۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ جہاں یہ تو نعرہ زور سے لگے کہ جیوے جیوے مرشد جیوے، لیکن استغفار کا درس ہی نہ ملے۔ جہاں ہر وقت یہ بتایا جائے کہ یہاں آ گئے تو بچ گئے، کیسے بچیں گے؟ میرے رسول پاک علیہ السلام کا دروازہ سب سے بڑا دروازہ ہے، حضور کا دروازہ سب سے بڑا دروازہ ہے، لیکن میرے دوستو یاد رکھنا، نبی پاک علیہ السلام نے بھی لوگوں کو جب رستہ دکھایا ہے تو رب کریم کا رستہ دکھایا ہے، اللہ کا رستہ دکھایا، اللہ کریم کا رستہ دکھایا، لوگوں کو رب کی طرف توجہ کرائی۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کی اللہ کی جانب توجہ کرائی اور لوگوں سے یہ کہا کہ وہ اپنے رب کریم کی جانب اپنا ذہن رکھیں، اپنی توجہ اپنے اللہ کی جانب مبذول کریں۔ میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھیے گا، علم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے تو اسے اللہ کی عطا ہی سمجھنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے پر علم نافع نہیں ہوتا، وہ ٹامک ٹونجا مارتے رہتے ہیں ساری زندگی۔ علم کو اللہ کی عطا سمجھیں، اپنی عقل پر، اپنے شعور پر زیادہ بھروسہ نہ سمجھیں، نظر اللہ پہ رکھیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا تھا بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو اب وہ والے عالم پائے جاتے ہیں نا، اللہ ماشاءاللہ، جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو دعوے دعوے، ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو دعوے دعوے، اس طرح کے عالم ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، وہ ہر بات میں دعویٰ کرتے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ یہ مزاج علماء کا نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا بڑا عالم وہ ہوتا ہے کہ جسے مسئلے کا پتہ نہ ہو تو وہ کہہ دے مجھے نہیں پتا، میں پتہ کر کے بتاؤں گا، غلط بات بیان نہ کرے۔ امام مالک سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ فرمانے لگے مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا، ہمارے بزرگ سمجھاتے کیا ہے؟ وہ کہنے لگا آپ اتنے بڑے امام ہیں تو اس سوال کا جواب نہیں آتا۔ آپ فرمانے لگے اگر مجھے ہر سوال کا جواب آتا پھر تو میں خدا ہوتا، مجھے ہر سوال کا جواب نہیں آتا، مجھے تو اتنا آتا ہے جتنا میرے رب نے مجھے عطا کر دیا ہے۔ اپنی نظر اللہ پہ رکھیں، نکل آئیں اس معمے سے باہر کہ میں کوئی بلا ہوں، مجھے بڑا پتہ ہے، میرے پاس 6 ڈگریاں ہیں، مجھے 10 جگہ پہ تدریس کا شغف حاصل ہے، اس سے نکلیں باہر۔ قرآن مجید دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ارادہ قدرت فرمایا کہ میں حضرت آدم کو بناؤں گا، پھر بنانے کے بعد فرمایا فرشتوں سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین،
سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار بھی کیا، تکبر بھی کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرایا تو کیسے کرایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا حضرت آدم کو علم سکھایا خود، وعلم آدم الاسماء کلہا۔ خود اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، سب اشیاء کے نام سکھائے۔ تو وہ چیزیں پھر میں نے نا، اللہ فرماتے ہیں میں نے فرشتوں پہ پیش کی، میں نے کہا کہ بتاؤ ان کے نام کیا ہے۔ تو فرشتوں نے جو جواب دیا وہ سمجھنے والا ہے۔ اللہ نے چونکہ خود علم سکھایا تھا حضرت آدم کو، جناب آدم سکھایا تھا، لیکن فرشتوں کو نہیں سکھایا تھا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں یہ بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا۔ آپ کبھی یقین کریں اس چیز کی لذت لے تو مزہ آ جائے۔ کہا قالوا سبحانک، کہنے لگے تو پاک ہے۔ قالوا سبحانک، کہنے لگے تو، بھئی آدم علیہ السلام کو نام سکھا لیے، پھر فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کر کے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قالوا سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، ہمیں تو اتنا پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، ہمیں تو اتنا پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس علم۔ اور یہ کیوں تو نے ہمیں جتنا سکھایا اتنا پتہ ہے؟ فرشتے یہ نہیں کہتے یا اللہ تو زیادہ سکھا، آدم کو دیا تو ہمیں بھی دے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تو علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، تجھے پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے، جتنا تو نے مناسب سمجھا جناب آدم کو دیا، اور جتنا تو نے بہتر سمجھا وہ تو نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اگر آپ کے پاس علم ہے، کہیں نالج ہے، تو اس کو اللہ کی عطا سمجھیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ پھر وہ دعوے کرتے ہیں میرے علاقے والے جاہل ہیں، میرے شہر والے جاہل ہیں، میرے خاندان والے پڑھے نہیں۔ یہ آپ کا دعویٰ ہے، یہ آپ کو خراب کر دے گا۔ ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو بہت بڑے عالم تھے، لیکن اللہ جب لینے پہ آیا تو عقل ہی لے گیا، شعور ہی چلا گیا، حافظے ختم ہو گئے۔ آپ دیکھتے ہیں بڑھاپے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میرا نام کیا ہے، میں کہاں ہوں، مجھے کدھر جانا ہے۔ تو اس وقت سے اللہ کی پناہ مانگیں اور اپنی نظر اپنے رب کریم کی جانب رکھیں، اللہ کی جانب اپنی نظر کو مبذول رکھیں۔ دوسری بات، علم کے بعد ایک چیز آتی ہے جس کا نام ہے ہدایت، جس کا نام ہے تقویٰ، جس کا نام ہے پرہیزگاری، جس کا نام ہے عمل، عبادت، ریاضت۔ یہ بھی اسی وقت ہی نصیب ہوتی ہے جب میرا رب کریم نصیب فرما دیتا ہے۔ ہم نے نا نیکی کا اپنا اپنا سٹیٹس بنا لیا ہے، اپنا اپنا معیار بنا لیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب مسجد میں سیمنٹ کا توڑا دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دو۔ اب اس نے اپنا مزاج بنا لیا نا نیکی کا، اس نے اپنا سٹیٹس بنا لیا۔ میرا یہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ شریف آئے تھے تو حضور نے سب سے پہلے غریبوں میں آٹا تقسیم کیا تھا کہ سب سے پہلے مسجد بنائی تھی؟ کیا عجیب لوگوں کا رنگ ہے، اپنی مرضی کی ہدایت، اپنی مرضی کا تقویٰ، اپنی مرضی کا معیار۔ مسجد کوئی بڑا چھوٹا خطیب بھی میری طرح کا ہونا تو وہ مسجد میں بیٹھ کے جب نبی پاک کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رسول پاک غریبوں کا سہارا بن کے آئے۔ وہ غریبوں کی بات کرتا ہے، مسکینوں کی، لاچاروں کی، کمزوروں کی بات۔ تو مسجد ہی تو وہ ادارہ ہے جہاں سے غریبوں کی بات ہو رہی۔ تو اب لوگوں نے غریب کو اور مسجد کو لڑانا شروع کر دیا، اس کو لڑاؤ کہ مسجد میں پیسے دینے سے بہتر ہے آپ غریب کو آٹے کا تھیلا دے دیں۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مسجد میں بھی آپ توڑا دیں ایک سیمنٹ کا اور ساتھ غریب کو بھی خدمت کریں؟ یہ کیوں نہیں تقویٰ؟ اپنی اپنی مرضی کا مزاج، اپنی اپنی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی، ساری زندگی انسان نماز پڑھتا رہے اور پھر گالیاں بھی دیتا رہے، بندہ داڑھی بھی رکھ لے اور جھوٹ بولنا بھی نہ چھوڑے، تو یہ آپ نے اپنے پاس سے تقوی کا معیار بنایا۔ گالی دینے کا گناہ ہے اور داڑھی رکھنے کا ثواب ہے۔ تو اگر آپ داڑھی رکھے ہوئے ہیں اور آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی داڑھی کا ثواب ختم، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات۔ آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں، داڑھی کا ثواب اس سے ختم، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے چیز۔ اپنی مرضی کا کیوں تقوی کا معیار بناتے ہیں؟ تقوی کا مزاج اپنی مرضی کا نہ بناؤ، اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں ہدایت کا نور عطا فرما، اللہ تو ہمیں رستہ دکھا، تو بتا کہ ہدایت کیا ہے۔ تو رب فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا مددگار ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف روشنی عطا فرماتا ہے۔
اندھیروں سے نور کی طرف اللہ لاتا ہے. اللہ ولی, اللہ مومنوں کا ولی ہے, وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے. ہدایت ہمیشہ اللہ کی طرف سے سمجھے. جب وہ نماز کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے دیتا ہے, جب وہ ذکر کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے. ہم سمجھتے ہیں ہو جی فلانا نہیں پڑھ رہا بڑا بیوقوف ہے, فلانا نہیں پڑھ رہا, تو تم کیا اپنی عقل کے زور پہ پڑھ رہا ہے؟ میں جی اللہ کے فضل سے 2 سپارے پڑھتا ہوں, تو کس پہ احسان کرتے تو 2 سپارے پڑھ کے رویا کر. کہا اگر مالک تو بڑا قریب نہیں, بڑے لوگ ہیں جن کو پورا قرآن حفظ ہے پر انہیں پڑھنے کی توفیق نہیں, تو انہیں فضل کیا اور مجھے توفیق دے دی ہے پڑھنے کی. رویا کر, پڑھ کے رویا کر. راتی ساری کر کر زاری, وہ نیند اکھاں تھی توندے, تے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیوے ہوندے. مہربانی کریں, ڈریں, نیکی کریں تو پھر ڈریں, پھر احساس پیدا کریں, پھر اپنے اندر وہ کمزوری لائیں کہ توبہ توبہ مجھے تو پتہ ہی نہیں, تو جانتا ہی نہیں. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک شخص کہتا میں نے نماز پڑھی, تو عشاء کی نماز تھی. یہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا, جن کے پیار کرنے والے بڑے ہوتے ہیں, ان کے گرد خوف بھی بڑا ہی ہوتا ہے, انہیں بڑا ڈر لگتا ہے, بڑی بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے ان کی. عشاء کی نماز کہتے پڑھی تو امام صاحب نے نا عشاء کی نماز میں تلاوت کی آیتیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. فرمایا جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی قیامت میں دیکھے گا, اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی قیامت میں اس شر کو دیکھے گا, اس کے سامنے آئے گا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے, تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی داڑھی پکڑی, رو رہے ہیں. کہتے ہیں ذرہ برابر نیکی کا بدلہ دینے والے, وہ ذرہ برابر شر پہ سزا دینے والے, میری سفید داڑھی کو دیکھ. مالک میرے ذرے ذرے سامنے نہ لانا, لوگ تو میری بڑی قدر کرتے ہیں دنیا, میں تو بڑا پہچانا جاتا ہوں, لوگ تو میری راہوں میں پھول لیے کھڑے ہوتے ہیں, مجھے بڑا نوازتے ہیں. قیامت میں رسوا نہ کر دینا, میرے لیے مشکل ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں میں نے امام صاحب کا درد دیکھا, مجھے کوئی کام تھا تو میں چلا گیا. میں نے کہا کہ وہ اس وقت اللہ کے حضور حاضر ہیں تو میں دوبارہ آؤں گا. کہتے ہیں میں تہجد کے وقت آیا تو امام صاحب وہیں بیٹھے تھے, اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی, اور زور سے داڑھی پکڑی ہوئی. کہنے لگے مالک رسوا نہ کر دینا, قیامت میں رسوا نہ کر دیں. یار جو ہدایت یافتہ لوگ تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے, وہ تو سہمے ہوئے تھے, وہ تو کہتے تھے یہ اس کا فضل نہیں, اس نے بلا لیا ہے, یہ اس کا کرم نہیں. حضرت باعزید بستامی کسی کافر کو دیکھتے تو رو پڑتے, کہتے مالک تو کتنا قریب ہے, یہ بے ایمان رہ گیا, تو نے اپنے فضل سے مجھے اپنے نبی کا غلام بنا لیا. وہ رو پڑتے. یہاں تو لوگوں کا دعویٰ ہی بڑا ہے. نمازی اللہ خیر فرمائے وہ تو دوسروں کو گھورتا ہے, وہ کہتا ہے جنت کا میں مالک کو کنجیاں میرے پاس ہیں, میں کسی اور کو گھسنے نہیں دوں گا. اور اگر 2-3 حج کر لے تو پھر تو وہ کہتا ہے کہ میرے سے پوچھ کے لوگ جنت میں جائیں گے معاذ اللہ. اور اگر وہ 2 4 5 7 دفعہ کوئی نفل پڑھ لے تو پھر وہ کہتا ہے چھوڑیں جی سارے لوگ بے عمل ہیں, میں اکیلا نیک ہوں. نہ ایسا کریں, اپنی توجہ اپنے رب پہ رکھیں, اپنی توجہ اپنے معین الملت والدین, عطائے رسول, ہند الولی, غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی, حضرت خواجہ اجمیر, شاہ اجمیر, والی ہندوستان. آخری عمر میں نا سارا دن روتے گزر جاتا, ساری رات روتے گزر جاتی, ذرا سی کوئی بات کرتا تو رو پڑتے, آنکھیں آنسوں سے بھری رہتی. اور کئی دفعہ اپنے بھی پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ یار تو ایک بات کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا. تو خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی سے لوگوں نے کہا کہ آپ مرشد سے بات کریں, اتنا بھی تو نہیں نہ رونا چاہیے, ہر وقت اس کے آنسو کی کریے. عاشق دا کام ہی رونا تونا, تبھی نہ رویو نہیں منظوری. یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے, پاویں وصل ہوئے تے پاویں دوری. ہر وقت رونے کا کیا مطلب ہے؟ تو خواجہ قطب صاحب کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے پیر دبائے, میں نے کہا سونیا لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے, تو نے تو کمال کر دیا. 90 لاکھ آدمی مسلمان کر دیا, دنیا کچھ نہیں کرتی. تو نے 50 سال ساری رات مسلح پہ بیٹھ کے رب راضی کیا. تو شہزادہ تھا, حضور کی اولاد تھا, لیکن معین الدین تیرا ایک پلاٹ بھی نہیں. تو نے طالب علم پالے, انہیں غریبوں کو دیا, تو نے نوازا, کوئی شے نہیں تیرے پاس, ہر چیز تو نے. ساری رات روتے ہو, سارا دن روتے ہو. تو خواجہ قطب الدین صاحب کہتے ہیں میں نے جب عرض کیا تو خواجہ صاحب مجھے گلے لگا لیا, چیخ مار کے روئے. کہنے لگے قطب الدین پتر داڑھی سفید ہو گئی, جانے کا وقت آ گیا. جو تو نے نیکیاں گنوائی ہیں وہ ہیں صحیح میرے پاس, پر یار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ایک بھی نہیں.
एक भी नहीं। तो बारगाह तो देख कितनी बड़ी है, रसूल करीम की बारगाह में पेश करने के काबिल इनमें से एक भी नहीं। तो आस्ताना देख कितना बड़ा है, क्या पेश करूंगा, क्या अर्ज करूंगा हुजूर की बारगाह में, किस तरह। वो यार जो बड़े थे वो तो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, वो तो बड़ी आजमाइश में थे। लेकिन मेरा और आपका रट्टा 2 नमाजें पढ़ के 6 नमाजों का दावा करना और लंबी चौड़ी कहानियां बनाना और अपने मुंह से अपनी तारीफें करना, इससे थोड़ा बाहर आए। रिस्क भी मेरा अल्लाह ही देता है, इल्म भी अल्लाह देता है, रिस्क भी। बड़े बड़े फकीरों को मालदार होते देखा, बड़े बड़े मालदारों को फकीर होते देखा। बड़े बड़े, मेरे एक बड़ा सखी किस्म का सज्जन है, बड़ा प्यारा है, मैं उसे सखी मानता हूँ। मैंने अपनी परेशानियों के दिनों में भी उस शख्स को सखी देखा। एक दिन रात को मुझे टेलीफोन करके कहने लगा, किधर हो? मैंने कहा मैं घर हूँ। नहीं, अक्सर सफ़र में होते हो ना? और मैंने कहा तबीयत कैसी है? ठीक है, बस हाल चाल पूछना था। मैंने समझाई, मैंने कहा यार ये कोई मसला है, वरना रात के 2 बजे कोई हाल पूछने को फ़ोन तो नहीं ना करता, कोई मतलब ऐसा तो मसला नहीं ना। तो मैंने बैक कॉल की, मैंने कहा यार मेरी बात सुन, मसला क्या? कहने कुछ नहीं दिल कर रहा था। मैंने कहा मेरी गल सुन, रहे असी 4-5 साल कट्ठे, मैं तेन जानना, असल बात कर। कहने लगा मकान भी बड़ा है, सारा कुछ ठीक है, पर वो बड़ा ही बेनियाज है। कुछ हालात इस किस्म के आ गए हैं कि लोगों को बताऊं भी तो लोग मानने को तैयार नहीं। ज़्यादा नहीं, मुझे ना थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, को 15-20 हज़ार अगर मिल जाएं, मेरी ज़रूरत। आप यकीन करें मैं रोता रहा सारी रात। मैंने कहा मेहरबाना तेरा किस तरह करांगे, इससे लेके ज़माना इस्तेमाल करता था, पर बेपरवाही वेख ना सज्जड़ दी, जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे। सजना किसी नूं घर आ मिल दई, कोई काबे खाली आवे। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, कहते तू दाएं बाएं ना जा, रिस्क तो तुझे मैं दूंगा, मैं हूं बेहतर रिस्क देने वाला। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े शहनशाह, बड़े बड़े लोग, हाथों में कासे, फकीरियां। उम्मे रबिया क्या करती थी, बड़ी नेक और साले खातून थी। वो कहती हैं कि मैं ना बड़े अमीर आदमी की बीवी थी, अपने शौहर के साथ छत पे बैठी थी, तो नीचे फकीर मांगने वाला आया। उसने बड़े दर्द से सदा की, तो मैंने अपने शौहर से कहा कुछ देने का, दफा कर, इन लोगों ने धंधा बनाया हुआ है। कहती मैं मेके से भी बड़ा माल लेके आई थी, मेरे माँ बाप बड़े अमीर थे, तो मैंने ना चोरी अपने खामा से नज़र बचा के बाथरूम जाने के बहाने गई और नीचे जाके 5 दिनार मैंने उस फ़कीर की हथेली पे रखे। कहते उसने 5 दिनार देखे, फिर मेरी तरफ देखा तो मैंने उसकी आंखों में आंसू चमकते देखे। कहने लगे बीबी रब तेरा भला करे, मैं 3 दिनों का भूखा हूँ। वो चला गया, मैं घर आ गई। जब बाहर आई तो मेरा शौहर कहने लगा तू इतनी अब इतनी तू तेज़ हो गई है और तू इतनी खुद मुख्तार हो गई है, मेरे बगैर पूछे माल खर्च करेगी, जा तुझे 3 तलाकें। कहती मैं बालदार और वज़ादार बाप की बेटी थी, तलाक लेके घर आई तो मेरा बाप टूट गया, चारपाई पे चला गया। ओहो ये क्या बन गया। कितनी बड़ी तकलीफ रही। 1-2 साल के बाद मेरे अब्बा ने मेरी शादी कर दी। अब जिस शौहर के पास गई वो बड़ा नेक था, परहेजगार था, अल्लाह ने बेहतरीन सिला दिया। कितनी छत पे बैठी थी, दरवाजे पे फ़कीर आया तो मैंने शौहर से कहा कुछ दे दूं? कहने लगा 5 ना देना, 15 देना, 20 देना, मैं फ़कीर हूँ, मैंने फ़क्र से दौलत देखी है, इसे खाली ना लौटाना। कहती है कि मैं नीचे गई और जब मैंने उसकी तरफ दिनार बढ़ाए तो मेरी चीख निकली, पैसे फेंक के मैं बेहोश होकर गिरी। मेरा शौहर ने आके उठाया, अंदर ले गया, पानी मुंह पे छिड़का। कहने लगा तुझे क्या हुआ? कहने लगी ये जो मांगने आया ये मेरा पहला शौहर था, वही था जो कहता था कि तू 5 दिनार दे आइए, जा तुझे 3 तलाकें। पढ़ो ना हदीस पाक, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदा गंजा था। गंजा, कोई तरतीब आगे पीछे हो जाए तो मफहूम के लिहाज से, लेकिन मैं मफहूम उसका वाज़े करता हूँ। एक गंजा था, कोई शय नहीं थी, सर पे बाल भी नहीं थे, रोया करता था। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा, तुझे क्या चाहिए? तो कहने लगा बाल आ जाए और थोड़ा माल आ जाए। फरिश्ते ने हाथ फेरा तो बाल भी आ गए, तो बकरियां भी आ गईं, लाइनें लग गईं, माल ही माल हो गए। दूसरे के पास गया, वो कोड़ा था, उसको जाके कहा क्या चाहिए? कहने लगा शिफा हो जाए और कुछ अल्लाह ताला आसानी कर दे। शिफा भी हो गई, गायें भी दे दी, भैंसें भी दे दी, माल ही माल हो। फिर एक के पास गया, वो अंधा था, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा आंखें मिलने और कुछ साथ अल्लाह माल दे दे। ऊँट ही ऊँट हो गए। जब बड़ा नवाज दिया तो फिर मालिक ने इम्तिहान लेने का इरादा किया। यारी तेरी सोना है पर आजमाइशां भी तेरियां अग, आजमाइशां तेरियां, सही कह रहा हूँ, आजमाइशां तेरियां, यारी तेरी सोना है
اور آزمائشاں تیریاں یہ سونا پرکھیا جاندا ہی پہلو نہ لگاں دے لگ. اللہ نے فرمایا آزمائش کرو. سب سے پہلے گنجے کے پاس آئے, اسے کہا اللہ کے رستے میں کچھ دیکھا نہیں لگا, میرے خرچے ہی بڑے. دیکھو تو صحیح کتنی مشکل میں وقت گزارتا ہوں, حال ہی کوئی نہیں. تو اس نے کہا میں نے تو سنا ہے تو گنجا اور بھوکا ننگا تھا. کہنے لگا میں تو جلدی پشتی رہی سے اعظم ہوں, تو یہ کس پاگل نے کہا ہے بھاگ جا. اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے. کھیت کھلیان اجڑ گئے, پھر سے گنجا ہو گیا. حضور علیہ السلام فرمانے لگے, پھر وہ اس کے پاس گیا جو کوڑا تھا, اسے کہا کچھ دے. کہنے لگا خرچے ہی بڑے. اب پوچھ لیں کسی امیر آدمی سے, کہے گا چکی کے نیچے ہاتھ ہے میرا, میرے سے زیادہ تو پریشان بندہ ہی کوئی نہیں. کیا بتاؤں آپ کو, اتنا ٹیکس ہے, اتنا جرمانہ ہے, فلانی شے, بڑا کچھ گنواتے ہیں لوگ. اس نے کہا میں نے تو سنا تو پہلے کوڑا تھا. اس نے کہا اچھا دوڑ جا, میں تو رئیس اعظم ہوں, دادا بھی پردادا بھی اور ساری نسل ہی. اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے. پھر وہ گیا اندھے کے پاس اور جا کے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے. تو کہنے لگا رب کے نام پہ, یہ کھڑے ہیں اونٹ جتنے تیرے دل کرے لے جا. اس نے کہا کیا مانا اس بات کا. کہنے لگا یار تجھے کیا بتاؤں, میں تو اندھا تھا, میں نے تو کبھی دنیا دیکھی نہیں تھی. پھر اس کریم نے فضل کیا تو مجھے بڑا کچھ دکھایا. میں کیا بتاؤں, میرا دل کر رہا ہے کہہ دوں کہ پھر اس نے کعبہ دکھایا, پھر اس نے روضہ رسول دکھایا, پھر اس نے ریاض الجنہ کے سجدے دکھائے, پھر اس نے اپنے محبوب کے دروازے کی رونقیں دکھائیں. اس نے بڑا کچھ دیا, اس نے بڑا نوازا. میرے پاس تو شاید میں بدکار پرانا خادم, کسے در ملی نہ ٹوئی. یہ واصف یار نے نظر جو کی تھی, پھر واصف ہی ہوئی. یہ تو اس کا کرم ہوا. تو یہ وہ کہنے لگا تو اللہ کے نام پہ جان مانگ, میں وہ بھی دینے کو تیار. میرے پاس تو شے کوئی نہیں تھی, مجھے تو اپنا پتہ ہے, میں تو کوئی شے نہیں تھا, کچھ نہیں تھا میرے پاس. یہ تو ان کا کرم ہے کہ روخ ان کا ادھر ہے, اور مختصر سی میری کہانی ہے, یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. تو وہ کہنے لگا میں بھی کچھ لینے نہیں آیا تھا, تیری آزمائش ہی کرنے آیا تھا. تیری عزتیں بھی سلامت رہیں گی, تیرا مال بھی سلامت رہے گا, تیری شفا بھی. اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے توجہ ادھر ادھر نہ کریں, چھوڑیں لوگ کیا کر رہے ہیں, دنیا کیا کہہ رہی. کبھی بھی اپنی توجہ دائیں. ہمارا یہ مسئلہ بن گیا کہ ہماری سیاست ہے, ہماری دنیا داری ہے, ہم بندوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کون کس طرح, اور آپ یقین کریں آپ تھک جائیں گے, بندے راضی نہیں ہوں گے, وہ نہیں راضی ہوتے. آپ ان کو منا کے لائیں گے تو ادھر والے نکل جائیں گے, ادھر کو منائیں گے تو ادھر والے نکل جائیں گے. اس چکر سے باہر آئیں, اس رب کو راضی کریں جو فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا تو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کر, میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دوں. رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا, اللہ لوگوں کے دلوں میں. اپنی نظر ہمیشہ اپنے رب پہ رکھیں. اتنی لمبی چوڑی دنیا داروں سے امیدیں نہ وابستہ کریں. میں نے دیکھا ہے لوگ کا سال ایسی کرتے ہیں, کبھی اس کے دروازے پہ کبھی اس کے دروازے پہ. ان چکروں سے باہر آئیں اور اپنے رب کی بارگاہ کی طرف توجہ کریں. استغفار شوق سے پڑھا کریں, اور اکیلے میں نا, اکیلے میں. حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ فرعون 500 سال حکومت کر گیا. یہاں تو 5 سال کی حکومت کی پیر لڑکھڑاتے ہیں, 500 سال. فرماتے اصل وجہ یہ تھی کہ دنیا جب سو جاتی تھی نا تو اوپر چادر لے کے تو مسلح پہ بیٹھ جاتا تھا, اور ہاتھ باندھ کے کہتا تھا رب تو ہی ہے, میرا پردہ نہ کھولنا, مالک تو ہی ہے, کرم نوازی کرنا, میری پکڑ نہ کرنا. وہ بےمان ہو کے اگر 500 سال ہاتھ باندھے تو گزارا کر لیتا ہے, تو ایماندار ہے. پر مسئلہ یہ ہے کہ تو رات کو بکل مار کے ہاتھ نہیں نہ باندھتا, تو محنت نہیں کرتا, تو استغفار نہیں کرتا. توبہ کریں تو بچے رہیں. وہ اتنی لمبی حکومت کر گیا چونکہ رات کو کہتا تھا مالک رب تو ہی ہے, لیکن مہربانی فرما, میری پکڑ نہ فرما, تو اللہ نے تو اس کو مہلت دے دی.